الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے معزز خواتین و حضرات، پارہ نمبر 30 سورۃ العلق جو 19 آیات پر مشتمل ہے، اس سورت کی دوسری آیت میں علق کا لفظ موجود ہے، اسی نسبت سے اس سورت کا نام رکھا گیا۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی وحی جو غار حرا میں نازل ہوئی وہ اسی سورت کی پہلی 5 آیات ہیں، اس کے بعد باقی آیات بعد میں نازل ہوئی۔ اسی سورت میں چند آیتوں کے بعد ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، یہ ابو جہل کی سرکشی اور اس کی بدبختی کا ذکر ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم شریف میں نماز پڑھنے سے منع کیا، حالانکہ حضور علیہ السلام ہدایت یافتہ تھے، تقوی کا حکم دینے والے تھے۔ ابو جہل کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ ان حرکات سے باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے محبت کے انداز میں فرمایا میرے محبوب سجدہ کیجئے اور میرے قریب ہو جائیے۔ معلوم ہوا کہ سجدے سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اس لیے انسان کو فرض نماز کے بعد فرض نماز کے علاوہ نفل نماز کثرت سے ادا کرنی چاہیے تاکہ اللہ کا قرب زیادہ نصیب ہو۔ اس کے بعد سورۃ القدر ہے جو 5 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کی پہلی ہی آیت میں قدر کا لفظ ہے، اس نسبت سے اس سورت کا نام رکھا گیا۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بات بتائی کہ ہم نے آپ کو ایسی رات عطا فرمائی جو 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل ہے، اور وہ رات لیلۃ القدر کی ہے جس میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ قرآن کریم نازل ہوا۔ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ جستجو کر کے آخری عشرہ کی ہر رات میں بندے کو عبادت کرنی چاہیے تاکہ جو بھی وہ رات ہو اور ہمیں وہ رات اس رات میں عبادت نصیب ہو جائے۔ اس کے بعد سورۃ البینہ جو 8 آیات پر مشتمل ہے، اس کی پہلی ہی آیت میں بینہ کا لفظ ہے جس نسبت سے اس سورت کا نام رکھا گیا۔ اس سورت میں بتایا گیا کہ مشرک لوگ ناکام ہوں گے، اسی طرح یہود و نصارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے روشن دلائل، واضح دلائل دیکھنے کے بعد بھی آپ پر ایمان نہ لائے تو یہ بھی ناکام ہوں گے۔ اور یہ بات بھی سمجھائی کہ جو نیک کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتے ہیں۔ یہاں بطور خاص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے انعام کا ذکر ہے۔ ان کو انعام کے طور پہ یہ فرمایا گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ یہ صحابہ کرام کے لیے بہت بڑی فضیلت، بہت بڑا انعام اور بہت بڑا اعزاز ہے جو رب نے اعلان کیا۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی اصحاب محمد علیہ السلام کی قدر و منزلت پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔